السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم ایسے سیکھنے جا رہے ہیں، نمبر 1 ولیج لائف اور نمبر 2 مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایسے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن فار انٹرمیڈیٹ کلاسز کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ ولیج لائف، یہ ولیج لائف ایسے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے کو پہلے بھی طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ایک یا دو ورڈ کی کم سے کم جگہ چھوڑ دینی ہے پہلی لائن، پھر اس کے بعد سٹارٹ کرنا ہے۔ پھر جب نیکسٹ پیراگراف کریں تو پھر اس طرح آپ نے ایک یا دو ورڈ چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ جب نیکسٹ لائن میں آئیں گے وہ شروع سے ہوگی، باقی لائن شروع سے پیراگراف کی پہلی لائن جو ہے نا اس میں آپ نے پہلے دو ورڈ کی ایک یا دو ورڈ کی جگہ چھوڑ دینی ہے لازمی۔ دیکھیں یہ 3 پیراگراف میں، تینوں میں دیکھیں یہاں جگہ ایک دو ورڈ کی چھوڑ دی گئی ہے۔ اب یہ بھی تقریباً 4 پیراگراف ہیں ادھر، یہاں پہ یہ والا پیراگراف، یہ والا پیراگراف، یہ والا پیراگراف۔ چلیں اب اس کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ولیج ایک گاؤں ریفلیکٹس، تصور پیش کرتا ہے، دا ٹرو سچی پکچر تصویر کا، آف ریجنل علاقائی اینڈ سوشل سماجی کسٹمز رواجوں کی۔ ایک گاؤں علاقائی اور معاشرتی رواجوں کی اصل تصویر پیش کرتا ہے۔ اٹ از، یہ ہے، ویری بہت ڈفرینٹ مختلف ہوتا ہے، فرام سٹی لائف شہر کی زندگی سے، یہ شہری زندگی سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ لائف زندگی، ان اے ولیج ایک گاؤں میں جو زندگی ہے اس سمپل و سادہ ہوتی ہے، نیچرل قدرتی ہوتی ہے، اینڈ پیسفل اور پرسکون ہوتی ہے۔ گاؤں کی زندگی سادہ، قدرتی اور پرسکون ہوتی ہے۔ اونلی صرف آ فیو سائنز، صرف چند آثار آف ماڈرن، جدید ڈیولپمنٹ ترقی کے، کین بی سین دیکھے جا سکتے ہیں، دیر وہاں جدید ترقی کے صرف چند آثار نظر آتے ہیں۔ مڈ ہاؤسز، مٹی کے گھر، نارو پاتھس، تنگ راستے، اینڈ ان پیوڈ اور کچی روڈ سڑکیں، آر کامن، عام طور پر فیچرز خصوصیات ہیں آف اے ولیج ایک گاؤں کی۔ مٹی کے گھر، تنگ راستے اور کچی سڑکیں گاؤں کی عام خصوصیات ہیں۔ پاکستان از ہے مینلی بنیادی طور پر این ایگریکلچرل، ایک زرعی کنٹری ملک ہے، اینڈ اور موسٹ آف اٹس پیپل، اس کے بہت سے لوگ لیو رہتے ہیں ان ولیجز گاؤں میں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اس کی زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہتی ہے۔ دا ولیجرز، دیہاتی، لیڈ بسر کرتے ہیں آ سمپل، ایک سادہ اینڈ نیچرل اور فطری یا قدرتی لائف زندگی، دیہاتی سادہ اور قدرتی زندگی گزارتے ہیں۔ ولیج ایک گاؤں آفرز، فراہم کرتا ہے، بیوٹیفل، خوبصورت سینری، مناظر، اینڈ فریش اور تازہ ایئر، فضا یا ہوا۔ گاؤں خوبصورت مناظر اور تازہ ہوا فراہم کرتا ہے۔ لش گرین فیلڈز، سرسبز کھیت، ٹال ٹریز، اونچے درخت، اینڈ بلومنگ، کھلتے ہوئے فلاورز، پھول۔ میک، بناتے ہیں، دا سراؤنڈنگز، ارد گرد کو یا ارد گرد کے ماحول کو، ویری چارمنگ، بہت دلکش، اینڈ پلیزنٹ اور خوشگوار۔ سرسبز کھیت، اونچے درخت اور کھلتے ہوئے پھول ماحول کو بہت دلکش اور خوبصورت بناتے ہیں۔ لائف زندگی ان اے ولیج گاؤں میں از کام، پرسکون ہوتی ہے، اینڈ فری اور آزادی ہوتی ہے، فرام دا نائز، شور سے، اور شور سے آزاد ہوتی ہے، آف ہیوی، بھاری، ٹریفک کے، اینڈ فیکٹریز اور فیکٹریوں کے۔ گاؤں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، یہاں بھاری ٹریفک اور فیکٹریوں کی شور و غل سے آزادی ہوتی ہے۔ دا ولیجرز، گاؤں والے، انجوائے، لطف اٹھاتے ہیں، پیسفل، پرسکون انوائرمنٹ، ماحول سے، دیہاتی پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آلدو، اگرچہ، دے ڈو ناٹ ہیو، ان کے پاس نہیں ہوتی، آل دا ماڈرن، تمام جدید فیسلٹیز، سہولیات، دے لیو، وہ رہتے ہیں، ایک کنٹینٹڈ لائف، وہ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس تمام جدید سہولیات نہیں ہوتی مگر وہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ دے آر فری، وہ آزاد ہوتے ہیں، فرام مینی، بہت سی، ٹینشنز، دباؤ سے، آف سٹی لائف، شہر کی زندگی کے، وہ شہری زندگی کے کئی دباؤ سے آزاد ہوتے ہیں۔ دے برید، وہ سانس لیتے ہیں، فریش ایئر،
تازہ ہوا اینڈ ایٹ کھاتے ہیں پیور صاف اینڈ ہیلدی اور صحت مند فوڈ خوراک. وہ تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں اور صاف اور صحت مند غذا کھاتے ہیں. موسٹ ولیجرز بہت سے دیہاتی ہیں فارمرز کسان ہیں. زیادہ تر دیہاتی کسان ہوتے ہیں. دیئر لائف ان کی زندگی از ہارڈ مشکل ہوتی ہے اینڈ فل بھری ہوتی ہے آف اسٹرگل جدوجہد سے. ان کی زندگی مشکل اور جدوجہد سے بھرپور ہوتی ہے. دے ویک اپ وہ اٹھتے ہیں ارلی جلدی ان دا مارننگ صبح کو اینڈ ورک کام کرتے ہیں ان دا فیلڈز کھیتوں میں دا ہول ڈے سارا دن. وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں. دے پلف دا لینڈ وہ زمین جوتے ہیں. سو سیڈز بیج بوتے ہیں. واٹر دا کراپس فصلوں کو پانی دیتے ہیں. اینڈ ہارویسٹ دا فیلڈز اور فصلیں کاٹتے ہیں. وہ زمین جوتتے ہیں, بیج بوتے ہیں, فصلوں کو پانی دیتے ہیں اور فصلیں کاٹتے ہیں. بوتھ مین دونوں یعنی کہ مرد اینڈ وومن اور خواتین ٹیک پارٹ حصہ لیتی ہیں ان فارمنگ کاشتکاری میں اینڈ آلسو لک آفٹر دیکھ بھال کرتی ہیں دیر کیٹل اپنے مویشیوں کی. مرد اور عورتیں دونوں کاشتکاری میں حصہ لیتے ہیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. ان ولیجز گاؤں میں گورنمنٹ آفیسز گورنمنٹ دفاتر فیکٹریاں اینڈ اسکلڈ اور ہنرمند ورکرز کارکن فیو کم ہوتے ہیں. بٹ لیکن سم آرٹیشن کچھ کاریگر لائک جیسے کہ کارپینٹرز جیسے کہ بڑھئی بلیک سمتھس لوہار اینڈ شو میکرز اور جوتا بنانے والے پریزنٹ موجود ہوتے ہیں. گاؤں میں سرکاری دفاتر فیکٹریاں اور ہنرمند کارکن کم ہوتے ہیں لیکن کچھ کاریگر جیسے بڑھئی لوہار اور جوتا بنانے والے موجود ہوتے ہیں. ولیجرز دیہاتی جنرلی عام طور پر سمپل سادہ ہوتے ہیں, آنیسٹ ایماندار ہوتے ہیں اینڈ ہارڈ ورکنگ پیپل اور محنتی لوگ ہوتے ہیں. دیہاتی عام طور پر سادہ ایماندار اور محنتی لوگ ہوتے ہیں. دے آر ویری ہاسپٹیبل وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اینڈ وارملی اور گام جوشی سے ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں دیئر گیسٹ اپنے مہمانوں کو. وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا گرمجوشی سے استقبال کرتے ہیں. دے بلیو وہ یقین رکھتے ہیں ان میوچل باہمی کوآپریشن تعاون پر اینڈ شیئر ایچ ادرس جائز اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اینڈ ساروز اور غم میں اور ایک دوسرے کی خوشیوں اور غم میں شریک ہوتے ہیں. دے یوزلی وہ عموماً اسٹے اوے وہ دور رہتے ہیں فرام ان نیسیسری غیر ضروری فیشن سے اینڈ شو آف اور دکھاوے سے. وہ عام طور پر غیر ضروری فیشن اور دکھاوے سے دور رہتے ہیں. فار انٹرٹینمنٹ تفریح کے لیے دے انجوائے لطف اٹھاتے ہیں. فوک ڈانسز مقامی رقص سے, ولیج فیئرز گاؤں کے میلے, لوکل گیمز مقامی کھیل اینڈ ٹریڈیشنل اور روایتی میوزک موسیقی سے لائک جیسے کہ مایاس اینڈ اور ٹاپاس. تفریح کے لیے وہ مقامی رقص گاؤں کے میلے مقامی کھیل اور روایتی موسیقی جیسے کہ مایاس اور ٹاپاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ہاؤور تاہم ولیج لائف گاؤں کی زندگی آلسو بھی ہیز سم پرابلم اس میں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. تاہم گاؤں کی زندگی میں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. اٹ از اے مکسچر یہ امتزاج ہے آف ایڈوانٹیجز فائدے کا اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز اور نقصانات کا. یہ فائدے اور نقصانات کا امتزاج ہے. کمپیئرڈ موازنہ کرنا ود سٹی لائف شہر کی زندگی سے ولیجز گاؤں اسٹل ابھی تک لیک ان میں کمی ہے مینی بہت سے بیسک بنیادی فیسلٹیز سہولتوں کی. شہری زندگی کے مقابلے میں گاؤں میں اب بھی بہت سی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں. آل دو گرچہ سم کچھ ولیجز گاؤں نو اب
ہیو روڈز، ان میں سڑکیں ہیں، اینڈ الیکٹریسٹی اور بجلی موجود ہے. اگرچہ کچھ گاؤں میں اب سڑکیں اور بجلی موجود ہے، مینی بہت سے آر ہیں اسٹل ابھی تک فار بیہائنڈ، کافی دور ہیں ان ایجوکیشن، تعلیم میں، ماڈرن جدید فارمنگ، کاشتکاری کے میتھڈس طریقوں میں، اینڈ اور ہیلتھ صحت کی فیسلٹیز سہولتوں میں. لیکن زیادہ تر تعلیم جدید کاشتکاری کے طریقوں اور صحت کی سہولیات میں بہت پیچھے ہیں. مور دین 70%، تقریباً 70% سے بھی زیادہ آف پاکستان پاپولیشن، پاکستان کی آبادی لیوز رہتی ہے ان ولیجز، گاؤں میں. پاکستان کی 70% سے زیادہ آبادی گاؤں میں رہتی ہے. بٹ لیکن ویری لٹل اٹینشن، لیکن بہت کم توجہ دی جاتی ہے، از گیون ٹو دیئر ڈیولپمنٹ، ان کی ترقی کے لیے، لیکن ان کی ترقی پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے. وداؤٹ امپروونگ، بغیر بہتر کیے، ولیج گاؤں کی لائف زندگی کو تھرو پراپر صحیح پلاننگ، منصوبہ بندی سے، اینڈ فیسلٹیز اور سہولیات سے، پاکستان کیناٹ نہیں سکتا پروگریس، ترقی ریپڈلی، تیزی سے. مناسب منصوبہ بندی اور سہولیات کے بغیر، گاؤں کی زندگی کو بہتر کیے بغیر پاکستان تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا. دیئرفور، اس لیے سیریس، سنجیدہ سٹیپس، اقدامات آر نیڈڈ، ضرورت ہے ٹو اپلفٹ، اٹھانے کی دا اسٹینڈرڈ، معیار کو، آف لائف، زندگی کے ان ولیجز، گاؤں میں. لہٰذا گاؤں میں زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہ ایسے جو ہے نا، ایسے اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں ہم نے کم ورڈز والا ایسے کرنا ہے، تو یہ ان کے لیے ہے. چلیں نیا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں. دوسرا ایسے ہے مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. یہ پیراگراف کی صورت میں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے ایک ورڈ یا دو ورڈ آپ نے پہلی لائن میں چھوڑ دینے ہیں. نیچے دیکھیں یہ پیراگراف اور ہے، تو اس طرح پیراگراف کی یہ طریقے سے آپ ایگزام میں بھی آپ یہ ایسے لکھیں. یہ اور پیراگراف آ گئے ہیں، 3 پیراگرافس ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آ کے ایسے مکمل ہو رہا ہے. کالج لائف، کالج کی زندگی از ہے ون آف دا موسٹ، بہت زیادہ انجوائبل، پرلطف پیریڈز، دورانیہ ہے، آف آ پرسنز لائف، کسی بھی شخص کا. کالج کی زندگی ایک شخص کی زندگی کے سب سے خوشگوار ادوار میں سے ایک ہے. اٹ از اے ٹائم، یہ وقت ہے، آف فریڈم، آزادی کا، فرینڈشپ، دوستی کا، اینڈ لرننگ، اور تعلیم کا. یہ آزادی، دوستی اور تعلیم کا وقت ہوتا ہے. دا کیمپس وچ یوز ٹو ایکو، جو گونجا کرتا تھا، ود لافر، ہنسی کے ساتھ. کیمپس جو ہنسی سے گونجتا تھا. دا کوریڈورس، راہداریاں، ویئر، جہاں فرینڈ، دوست، واک، چلتے تھے، ٹوگیدر، اکٹھے. وہ راہداریاں جہاں دوست ساتھ ساتھ چلتے تھے. اینڈ دا کلاس رومز، اور کمرہ جماعت، فیلڈ، بھرے ہوتے تھے، ود، ساتھ، ڈسکشنز، بحث و مباحثے کے ساتھ، اور کلاس روم جو بحث و مباحثے سے بھرے ہوتے تھے. آر میموریز، یادیں، دیٹ کین نیور، جو کبھی بھی نہیں بی فارگوٹن، بھولی جا سکتی. یہ سب یادیں کبھی نہیں بھولی جا سکتی. دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے، دا لاسٹ ڈے، آخری دن، ایٹ کالج، کالج کا، برنگز، لاتا ہے، بوتھ سیڈنس، اداسی، اینڈ نسٹالجا، اور یادوں بھرا. اس لیے کالج کا آخری دن غم اور یادوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. آئی ووک اپ، میں اٹھا، ارلی، جلدی، ایز اٹ واز مائی، میرا، کیونکہ یہ میرا لاسٹ ڈے، آخری دن تھا، ایٹ کالج، کالج کا، میں جلدی اٹھا کیونکہ یہ میرے کالج کا آخری دن تھا. آئی وانٹڈ، میں چاہتا تھا، ٹو انجوائے، لطف اٹھانا، اینڈ ریممبر، یاد کرنا، ایوری تھنگ، ہر چیز کو. آئی ہیڈ لرن، جو میں نے سیکھی تھی، اینڈ ایکسپیرینسڈ، اور تجربہ کیا تھا، ایٹ مائی کالج، اپنے کالج میں. میں چاہتا تھا کہ میں کالج میں سیکھی اور دیکھی گئی ہر چیز کو دوبارہ محسوس اور یاد کروں. وین، جب آئی ریچ، میں پہنچا، دا کیمپس آن آ سنی اپریل مارننگ، ایک دھوپ بھری اپریل کو.
جب میں ایک دھوپ بھری اپریل کو صبح کیمپس پہنچا آئی فیلٹ میں نے محسوس کیا دا فلاورز پھول اینڈ ٹریز اور درخت ویلکم می مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہوں. مجھے لگا جیسے پھول اور درخت مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہوں. I knew میں جانتا ہوں that day وہ دن all these moments تمام لمحات would soon جلد ہی become بن گئے memories یادیں of the past ماضی کے. میں جانتا ہوں کہ اس دن یہ سب لمحات جلد ہی ماضی کی یادیں بن جائیں گے. all of us ہم سب felt محسوس کیا very بہت emotional جذباتی during دوران دا لاسٹ ڈے آخری دن. ہم سب آخری دن بہت جذباتی تھے. اور ٹیچرز ہمارے اساتذہ وار تھے آلسو بھی سیڈ اداس تھے. ہمارے اساتذہ بھی اداس تھے. وی ہیڈ ڈیولپڈ ہم نے قائم کر لیا تھا آ اسٹرانگ باؤنڈ ایک مضبوط رشتہ ود دیم ان کے ساتھ. ہم نے ان کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کیا تھا. ٹو میک بنانے کے لیے اور سیلز خود کو ہیپی خوش. وی ہم کریکٹ سم جوکس ہم نے کچھ مذاق کیے. اینڈ لافٹ اور ہنسے خود کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کچھ مذاق کیے اور ہنسے. وی آلسو آسٹ ہم نے پوچھا اور ٹیچرز اپنے اساتذہ سے فار ایڈوائس نصیحت اباؤٹ اور فیوچر پلانز اپنے مستقبل کے منصوبوں کے لیے. ہم نے اپنے اساتذہ سے اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں مشورہ بھی لیا. آفٹر دا کلاسز کے بعد وی وینٹ ہم گئے ٹو آور فیوریٹ اپنے فیوریٹ پسندیدہ پلیسز جگہوں پر آن دا کیمپس کی. کلاسز کے بعد ہم کیمپس کی اپنی پسندیدہ جگہوں پر گئے. دا کیفیٹیریا واز تھا دا مین اسپاٹ بنیادی جگہ تھی یا مرکزی جگہ تھی. کیفیٹیریا مرکزی جگہ تھا. علی دا مینیجر ویلکمڈ خوش آمدید کہا اسمے وارملی کمجوشی سے. علی جو مینیجر تھا نے ہمیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا. ہی گیو اس اس نے میں دیے کولڈ ڈرنکس ٹھنڈے مشروبات اینڈ اسنیکس اور نمکین کھانے دیے. اینڈ ڈڈ ناٹ ایون حتیٰ کہ ٹیک لیا منی رقم بیکاز کیونکہ اٹ واز آور لاسٹ ڈے کیونکہ یہ ہمارا آخری دن تھا. اس نے ہمیں ٹھنڈے مشروبات اور نمکین کھانے دیے اور پیسے بھی نہیں لیے کیونکہ یہ ہمارا آخری دن تھا. وی سیٹ ہم بیٹھے دیر وہاں فار آلموسٹ تقریباً این اور ایک گھنٹے تک. ہم وہاں تقریباً ایک گھنٹے بیٹھے. انجوائنگ لطف اٹھایا اسنیکس نمکین سے ڈرنکس مشروبات سے اینڈ فن کنورسیشن اور خوشگوار گفتگو کا لطف اٹھاتے ہوئے. نمکین مشروبات اور خوشگوار گفتگو کا لطف اٹھاتے ہوئے. دین پھر وی واکڈ ہم چلے اکراس دا گرین لانس پھر ہم سب ہرے بھرے لانس اینڈ اور تھرو دا بیوٹیفل خوبصورت گارڈنز باغ میں سے ٹو دا بورڈنگ ہاؤس تک اور خوبصورت باغوں سے گزرتے ہوئے بورڈنگ ہاؤس پہنچے. اور جونیئرز ہمارے جونیئر دا فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس پہلے سال کے طلباء ور تھے ویٹنگ انتظار کر رہے تھے فارس ہمارے جونیئرز پہلے سال کے طلباء ہمارا انتظار کر رہے تھے. دے ہیڈ آرگنائز انہوں نے انتظام کیا تھا آ فیئرول الوداعی ڈنرز عشائے کا اینڈ آ میوزیکل اور موسیقی کی نائٹ شام کا فارس ہمارے لیے. انہوں نے ہمارے لیے الوداعی عشایہ اور موسیقی کا شام کا انتظام کیا تھا. دا ایوننگ شام واز سی ویری انجوائبل بہت خوشگوار تھی. شام بہت خوشگوار تھی. دا فوڈ کھانا واز ڈیلیشیس مزیدار تھا. اینڈ دی ایونٹ اور تقریب واز سی ویل پلانڈ اچھے طریقے سے منظم کی گئی تھی. کھانا مزیدار تھا اور تقریب بہت اچھی طرح منظم کی گئی تھی. ٹو آور سرپرائز ہماری حیرت کے لیے سم آف آور ٹیچرز ہمارے کچھ اساتذہ اینڈ آ فیو فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ کچھ پہلے سال کے طلباء نے پرفارم سانگز گیت گائے. ہماری حیرت کے لیے کچھ اساتذہ اور کچھ پہلے سال کے طلباء نے گانے پیش کیے. دا پرنسپل اینڈ وائس پرنسپل
wished us ہمیں یعنی کہ دعا دی آ برائٹ فیوچر روشن مستقبل کی اینڈ سیڈ کہا گڈ بائے اور الوداع کہا. پرنسپل اور وائس پرنسپل نے ہمارے روشن مستقبل کی دعا دی اور الوداع کہا. فائنلی آخر میں دا فیئرویل الوداعی ایونٹ تقریب جو تھی اینڈڈ ختم ہو گئی. آخر میں الوداعی تقریب ختم ہوئی. اٹ واز دی اینڈ یہ اختتام تھا آف آل سب کچھ. دا فن تفریح کا اینڈ ہیپینیس خوشیوں کا. وی ہیڈ انجوائے جو ہم نے لطف اٹھایا فار سو مینی ایئرس کئی سالوں تک. یہ تمام خوشیوں اور تفریح کا اختتام تھا جو ہم نے کئی سالوں تک محسوس کی تھیں. دیٹ ڈے وہ دن بیکیم بن گیا آ ویری میموریبل بہت یادگار ڈے دن آف مائی لائف میری زندگی کا. وہ دن میری زندگی کا ایک بہت یادگار دن بن گیا. ود اے ہیوی ہارٹ بھاری دل کے ساتھ آئی لیفٹ میں نے چھوڑا دا کیمپس اینڈ واکڈ اور چل پڑا along ساتھ ہی دا لونلی روڈ تنہا سڑک پر. بھاری دل کے ساتھ میں کیمپس چھوڑ کر تنہا سڑک پر چل پڑا. ایٹ لاسٹ آخر کار آئی ریٹرن ہوم آخر کار میں گھر پہنچا. تھنکنگ سوچتے ہوئے اباؤٹ آل دا بیوٹیفل تمام خوبصورت میموریز یادوں کے بارے میں آف کالج لائف کالج کی زندگی کے. آخر کار میں گھر پہنچا کالج کی زندگی کی تمام خوبصورت یادوں کو سوچتے ہوئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ یہ اردو کے ساتھ آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ایسے ہے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہتے ہیں کم یعنی کہ ورڈز کا ایسے ہو تو یہ ان کے لیے ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.